ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری۔ محترم بھائیو، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اپنی گناہوں کی معافی کے لیے اس عظیم مہینے میں عمل کرنے کا موقع دیا۔ یہ مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس میں بنیادی طور پر دو عبادتیں ہیں، ایک قیام ہے، ایک سیام۔ قیام کا تعلق رات سے ہے، سیام کا تعلق دن سے ہے۔ سیام میں عموماً لوگوں کے ساتھ معاملات پڑتے ہیں۔ دن میں جب دن کو آپ نکلتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ پالا پڑتا ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، آپ مدرسے میں جاتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد رات کی عبادت قیام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزے کو فرض کرنے کا مقصد سمجھا دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس روزے کو اس لیے تم پر فرض کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آئے، اللہ کا خوف آئے۔ اللہ کا خوف آ کے اب انسان کیا کریں گے؟ جو پچھلے مہینوں میں جو آدمی جھوٹ بولتا تھا اس جھوٹ کو چھوڑ دے، جو بازاروں میں بزنس میں کسی بھی معاملے میں فراڈ کرتا تھا اس فراڈ کو چھوڑ دے، حرام مال کھاتا تھا حرام مال کو چھوڑ دے، گالی گلوچ کرتا تھا گالی گلوچ کو چھوڑ دے۔ یعنی کوئی بھی جو اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والی باتیں اور کام اور معاملات کو چھوڑنا، یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ لعلکم تتقون کا یہی مطلب ہے۔ اگر ایک آدمی ان معاملات کو نہ چھوڑے، صرف روزہ رکھے، حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ بولتے رہے، جہالت کی باتیں کرتے رہے، فراڈ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے روزہ رکھنے کا، تمہیں بھوکا رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس کا فلسفہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں خصوصی طور پر جو دن کی عبادت ہے اس میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور جو رات کی عبادت ہے اس میں خالص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیام۔ جس آدمی نے روزے کا فلسفہ کو جان کر اس کی تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھا، اب وہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزے کا فلسفہ تھا، جو روزے کے تقاضے ہم نے پورا کر دیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے، اس روزے کا تقاضا، اس سیام کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ یہ اس درس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے مختصر 2-4 منٹ میں۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے اس کو ٹائم دے کر سن لے، اللہ ہو سکتا ہے ہم سب کو اس میں فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔